السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ عز و جل کا بہت بڑا فضل کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس طرح کی سیریز کے ذریعے سے خشوع، جو نماز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے ہماری نمازوں میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے، وہ چیز اللہ عز و جل نے ہمیں سکھلائی، اس کی توفیق بخشی۔ آج کا موضوع یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سبب پتا کریں گے جس کو دور بھگا کر کے، جس میں مشغول نہ ہو کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں اور خشوع باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ چیز ہے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سجدے کو جاتے ہوئے جگہ، اگر سجدے کی جگہ صاف نہیں ہے تو اس کو صاف کرنا، یا کنکریاں پڑی ہوں تو ان کو برابر کرنا یا ان کو ہٹانا، یہ سب نماز میں غیر ضروری عمل رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کنت فاعلا فواحدہ، کہ اگر کسی کو مجبوری ہو کرنا ہی ہے صاف تو بس ایک دفعہ کی اس کو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے اندر اس طرح کنکریاں، یاد رکھیں آج ہم جہاں نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسی کچی مسجدیں ہوا کرتی تھیں کہ بس فرش ہے، یعنی زمین ہے سیدھے سیدھے، اس پر کوئی قالین نہیں بچھا، نہ ہی کوئی ماربل گرینائٹ پتھر اس قسم کے لگے ہیں، نہ ہی کچھ اور، بس سیدھے سیدھے چوکور یا پھر جیسے بھی مسجد ہے اس میں صرف مٹی ہی مٹی ہے، زمین ہے، اس پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں۔ تو لازم سی بات ہے کہ سجدے میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کنکریاں چبھنے کا، پیشانی میں لگنے کا، پیشانی میں چبھنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس احتمال سے ایک صحابی نے اگر یہ ایک دفعہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، کہا کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو ایک دفعہ، ان کنت فاعلا فواحدہ، کہ بس ایک دفعہ ہی کرنا ہے۔ بار بار اگر آپ کرو گے تو نماز میں آپ کا خشوع، نماز میں آپ کا دھیان باقی نہیں رہے گا۔ تو اندازہ لگائیں اس وقت، ان ایام میں جب کہ مٹی پر نمازیں ہوا کرتی تھیں، زمین سیدھے سیدھے اس پر سجدے ہوا کرتے تھے، تب لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو آج تو ہم قالینوں پر نمازیں پڑھتے ہیں اور زبردست مصلے ہوتے ہیں، نرم نرم قالین ہوتے ہیں، ان پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایسے قالین ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم خود دیکھتے ہیں کہ دن میں کم از کم 2-1 دفعہ، 5 دفعہ نہیں، نہ صحیح 2-1 دفعہ تو کم از کم ان کو صاف کیا جاتا ہے، ویکیوم کلین کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم سجدہ جاتے ہوئے اگر سجدے کی جگہ کو پاک کرنے کی کوشش کریں تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس چیز کا احتیاط کر لے، اس چیز کو لے کر کے کہ بھئی جہاں میں سجدہ کرنے والا ہوں وہ جگہ مجھے تھوڑی سی صاف کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں 1207 نمبر کی حدیث ہے، اور یہی چیز امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد میں 946 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمسح وانت تصلی فإن كنت لابد فاعلا فواحدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں ہو تو اس طرح صاف کرنا، پوچھنا اپنے سجدے کی جگہ کو ایک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے بھی کرنے کی تو بس ایک دفعہ کی اجازت ہے۔ ورنہ اچھا، وہ ایک دفعہ کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ بندے کو سجدے میں جاتے ہوئے پریشانی نہ ہو، سجدے میں جائے چبھنے لگے، پھر وہاں پھر نماز میں اس کے خلل ہو سکتا ہے، خشوع میں خلل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک دفعہ اجازت دی گئی کہ وہ ایک دفعہ میں صاف کر لے، اور پھر اگر وہ بار بار یہی کرتا ہے تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اگر کرنا ہی ہے تو ایک دفعہ۔ اور جیسے میں نے کہا، ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو نماز کا
آغاز کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لے بندہ اور اس طریقے سے کھڑا ہو جائے، پھر نماز سے پہلے ہی صاف کر کے کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان فی الصلاۃ شغلہ، بخاری کی 1200 کم ایک جیسے بولتے ہو آپ، 1199 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز خود ایک ایسی مشغول رکھنے والی چیز ہے، کیونکہ بندہ اس میں اللہ عز و جل سے مناجات میں لگا ہوتا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل اس کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے لے کر جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہاں اس کو فرصت کی وہ یہ وہ دیکھا کرے، اور پھر اس طریقے سے کوئی اگر موقع ہو جائے کہ بار بار صاف کرنا پڑے تو صاف کرے، ایسی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو مٹی وغیرہ کے بارے میں بات کہی، کنکریوں کی بات کہی، اسی کی اگر اجازت ویسے نہیں ہے تو ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے پانی نکال کر کے پوچھا، یہاں سے پانی نکال کر کے پوچھا، پھر اور پتہ نہیں کتنی حرکتیں کرتے ہیں ہم لوگ نماز کے اندر ہوتے ہوئے۔ تو ان تمام وجوہات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے خشوع کے زائل ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ویسے ہی ائمہ کرام کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی پیشانی، ناک وغیرہ بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ نماز ایسے پڑھی ہے کہ زمین، بارش کی وجہ سے زمین بھیگ جاتی اور بھیگنے کی وجہ سے تھوڑا سا کیچڑ جیسے ہو جاتا ہے نا، تو ویسے ہو جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر اپنا سجدہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر، ان کی ناک پر تھوڑی سی مٹی لگ جاتی، گیلی مٹی ہوتی تو لگ جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو نکالنے میں کبھی نہیں لگتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں لگے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے وقت کہاں؟ اسی حساب سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے دے، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اپنی پیشانی پوچھ لو، اپنی پیشانی پر جو کنکریاں لگی ہیں ان کو صاف کر لو، بدلے میں ہم تمہیں سرخ اونٹ دیں گے، تب بھی وہ کہتے کہ نہیں، میں اپنی نماز میں اس طریقے سے کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا، ایک طرف سرخ اونٹ انعام میں دیے جا رہے ہوں کسی کو، کس وقت؟ جبکہ وہ اپنی پیشانی نماز میں پوچھ لے اور وہ جواب میں کہیں کہ نہیں، نماز میں اللہ عز و جل سے مناجات میں لگا ہوں، میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں نماز کے اندر نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف نہ اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ وہ نماز کے اندر ہوں اور اپنی پیشانیوں کو پوچھیں کریں، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کا نماز کے اندر پورا اہتمام اس بات کا کرتے تھے کہ خشوع کسی صورت جانے نہ پائے۔ دیکھیں ہم بھی اگر اسی طریقے سے اپنی نمازوں میں اس طرح کا احتیاط برتنے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیں انشاءاللہ تعالی خشوع زیادہ دور نہیں ہے ہم سے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خوب خشوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری ہر نماز خشوع سے بھر دے اور ہماری ہر نماز اللہ عز و جل قبول فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔